اگر آج ہم خطے کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسی بہت سی جگہ نظر آتی ہیں جہاں سے روزانہ لاکھوں لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے گجرانوالہ کی ہجوم بھری سڑکیں لے لیں، یا گجرات کے پرانے بازار، یا پھر کھاریا اور گجر خان کے علاقے۔ بظاہر یہ سب بہت ہی عام سے شہر اور قصبے لگتے ہیں۔ بالکل، روزمرہ کی زندگی میں یہ بالکل عام سے شہری لگتے ہیں۔ لیکن حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ عام سے نظر آنے والے نام دراصل تاریخ کے سب سے طاقتور، پراسرار اور جنگجو خانہ بدوشوں کی آخری نشانیاں ہیں۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہمارے پاس جو تاریخی حوالے اور دستاویزی ثبوت موجود ہیں، وہ ہمیں ایک ایسے سفر پر لے جا رہے ہیں جو کسی بھی افسانے سے زیادہ سحر انگیز ہے۔ بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تاریخ انتہائی دلچسپ ہے۔ یعنی ہم آج گجر برادری کی تاریخ کو کھنگالنے والے ہیں۔ یہ محض کسی ایک ذات یا برادری کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی ایک کوشش ہے کہ کیسے وسطی ایشیا کے برفانی پہاڑوں سے اترنے والے چند قبیلوں نے بر صغیر کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دی۔ اور اس جائزے کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہانی ایک سیدھے خط میں نہیں چلتی۔ میرا مطلب ہے یہ عروج، زوال اور پھر حالات کے مطابق خود کو مکمل طور پر بدل لینے کی ایک غیر معمولی داستان ہے۔ ہم عموماً تاریخ کو بادشاہوں اور ان کے تخت تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک ایسی قوم کو دیکھیں گے جس نے جب چاہا تو ایک وسیع و عریض سلطنت کھڑی کر دی، اور جب ان کے اصولوں پر آنچ آئی تو انہوں نے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا۔ تخت و تاج کو ٹھکرا دیا؟ واقعی؟ جی ہاں، انہوں نے اسے چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں کی آزاد زندگی کو گلے لگا لیا۔ دیکھیں، یہ نفسیات اور سماجی ارتقاء کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ تو پھر بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ جب بھی کسی قوم کی جڑیں تلاش کرنی ہو تو لسانیات سے بہتر کوئی سراغ نہیں ہوتا۔ جی، سنسکرت زبان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ گرجر دراصل دو الفاظ کا مرکب ہے۔ گر کا مطلب ہے دشمن اور جر کا مطلب ہے تباہ کرنے والا۔ یعنی دشمنوں کو نیست و نابود کرنے والا؟ بالکل، دشمنوں کو تباہ کرنے والا۔ حتیٰ کہ رامائن میں بھی اس لفظ کا حوالہ ملتا ہے جس میں گجر کے معنی غازی کے بتائے گئے ہیں، وہ جو جنگ جیت کر لوٹیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک جنگی اعزاز لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ یہ لوگ آئے کہاں سے؟ کچھ ماہرین انہیں خالص ہند آریائی نسل کہتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع میں گرجستان یعنی جارجیا سے ہجرت کا نظریہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، گرجستان والا نظریہ کافی مشہور ہے تاریخ دانوں میں۔ لیکن سچ کہوں تو جارجیا سے لے کر برے صغیر تک کا سفر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ جغرافیائی چھلانگ کچھ زیادہ بڑی نہیں لگتی؟ میرا مطلب ہے، کیا واقعی اس کی کوئی ٹھوس بنیاد ہے یا یہ محض ناموں کی ایک اتفاقیہ مشابہت ہے؟ یہ ایک بہت ہی جائز سوال ہے۔ بظاہر تو یہ چھلانگ ناممکن ہی لگتی ہے، لیکن ہمیں 5ویں اور 6 صدی عیسوی کے جغرافیائی اور سیاسی حالات کو سمجھنا ہوگا۔ اس دور میں وسطی ایشیا میں زبردست اتھل پتھل مچی ہوئی تھی۔ ماہرین بشریات جب جارجیا کا نظریہ پیش کرتے ہیں تو وہ صرف نام کی مشابہت پر نہیں رک جاتے۔ اچھا، تو اور کیا شواہد ہیں ان کے پاس؟ وہ دراصل ان قبائل کی جسمانی خد و خال، ان کی جنگی حکمت عملی اور ان کے لباس پر بھی غور کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ بجا طور پر شک ظاہر کیا گیا، بہت سے جدید مورخین اس نظریے سے پوری طرح متفق نہیں ہیں۔ ان کا جھکاؤ ایک اور ترک قبیلے کی طرف ہے جسے تاریخ میں خزر کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، خزر؟ وہی طاقتور ترک قوم جس کا ذکر نوشیروان عادل کے دور کے آس پاس ملتا ہے؟ بالکل، وہی خزر۔ یہ اتنے طاقتور اور جنگجو تھے کہ ان کے حملوں کو روکنے کے لیے مشہور زمانہ دیوار دربند تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن اس نظریے میں بھی ایک بہت بڑی خامی موجود ہے۔ وہ خامی کیا ہے؟ خامی یہ ہے کہ اس دور میں مغربی ترک سلطنت خزروں کی شدید دشمن تھی، اور اس سلطنت کا اثر و رسوخ تو افغانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں خزروں کے لیے اپنے دشمن کے علاقے سے گزر کر برے صغیر میں داخل ہونا تقریباً ناممکن بات تھی۔ اسی مقام پر ایک تیسرا اور سب سے منطقی نظریہ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے غز قبیلے کا۔ غز؟ تو غز سے گجر بننے کا یہ لسانی ارتقاء کیسے ہوا؟ یہ لسانیات کا ایک بہت عام سائنسی عمل ہے۔ دیکھیں، جب کوئی غیر ملکی زبان یا نام مقامی ہند آریائی زبانوں کے ساتھ ملتا ہے تو حروف اکثر بدل جاتے ہیں۔
ہاں، جیسے عام بول چال میں بھی مقامی لہجوں سے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غین کو قاف اور زے کو جیم سے بدل دیتے ہیں، تو غز وقت کے ساتھ مقامی زبانوں کی چاشنی میں گھل کر گجر بن گیا۔ زبردست! یہ تو واقعی تاریخ کا ایک حیران کن میلٹنگ پاٹ ہے۔ مطلب وسطی ایشیا کے لک و دخ صحراؤں اور سنگلاخ وادیوں سے ایک انتہائی سخت جان قوم اپنا سفر شروع کرتی ہے اور 6 صدی عیسوی کے آس پاس یہاں پہنچتی ہے، اور پھر اس خطے کی مٹی میں ایسے رچ بس جاتی ہے کہ یہیں کی ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آ کر کوئی چھوٹی موٹی ریاستیں نہیں بنائیں۔ بالکل بھی نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ 5ویں سے 12ویں صدی عیسوی کے درمیان ان کا ایک باقاعدہ سنہری دور تھا۔ چینی مورخ ہیوئنگ سانگ کے سفر نامے حیران کن اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ گجر سلطنت مشرق سے مغرب تک 833 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ 833 میل، اور ان کا دارالحکومت بھنمال تھا۔ جی، بھنمال۔ اتنی بڑی سلطنت کا تصور ہی آج کے دور میں حیران کر دیتا ہے۔ اور اس اتنی بڑی وسعت کو قائم رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب برِ صغیر بے شمار چھوٹے چھوٹے راجواڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ گجر پرتیہار سلطنت کا قیام تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے۔ ہاں، وہ دور واقعی بہت فیصلہ کن تھا۔ راجہ مہر بھوج اور مہر ناگ بھٹ دوم جیسے حکمران صرف اچھے جنگجو نہیں تھے، بلکہ وہ کمال کے منتظم بھی تھے۔ یہاں میں ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گی۔ ہم نے تاریخی کتابوں میں اکثر صحاف-افریقی جنگ یا ٹرائی پارٹائٹ سٹرگل کا ذکر پڑھا ہے، جو گجر پتیہاروں، بنگال کے دھرمپال اور دکن کے راشٹرکوٹوں کے درمیان لڑی گئی، اور یہ ساری خونی جنگیں صرف اور صرف ایک شہر قنوج پر قبضے کے لیے ہو رہی تھیں۔ جی، قنوج اس وقت سب کی مرکز نگاہ تھا۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اتنی بڑی سلطنتیں صرف ایک شہر کے لیے اپنا سب کچھ کیوں داؤ پر لگا رہی تھیں؟ آخر قنوج میں ایسا کیا خاص تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مثال ذہن میں لانی ہوگی۔ آج کے دور میں جو حیثیت شاید عالمی طاقتوں کے دارالحکومتوں کی ہے، بالکل وہی حیثیت 8ویں صدی کے برِ صغیر میں قنوج کی تھی۔ قنوج پر قبضے کا مطلب صرف ایک شہر کو فتح کرنا نہیں تھا۔ تو کیا یہ کوئی علامتی حیثیت تھی اس کی؟ بالکل، یہ پورے ہندوستان پر حکمرانی کے قانونی اور اخلاقی جواز کی ایک علامت تھی۔ جو بھی قنوج کے تخت پر بیٹھتا اسے پورے خطے کا شہنشاہ تسلیم کیا جاتا۔ ناگ بھٹ دوم نے جب منگیر کے مقام پر دھرمپال کو شکست دی اور قنوج پر قبضہ کیا، تو دراصل اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب اس خطے کی سب سے بڑی طاقت گجر پرتیہار ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت دلچسپی پیدا کرتی ہے وہ ان راجاؤں کے ناموں کے ساتھ جڑا ہوا لفظ مہر ہے، جیسے مہر بھوج۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مہر کا مطلب سورج ہے۔ تو کیا یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ ہندو مت کے روایتی دیوتاؤں سے ذرا مختلف تصور لگتا ہے۔ یہ بالکل درست مشاہدہ ہے، اور دراصل یہی وہ کڑی ہے جو ان کے وسطی ایشیائی اور قدیم ایرانی پس منظر کی تصدیق کرتی ہے۔ ان قبائل کے ہاں ابتدا میں سورج دیوتا کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ سورج طاقت، روشنی اور بلندی کی علامت ہے۔ تو انہوں نے یہ لقب جان بوجھ کر اختیار کیا ہوگا تاکہ اپنا رعب قائم کر سکیں۔ جی ہاں، حکمرانوں نے جان بوجھ کر یہ لقب اختیار کیا تاکہ عوام پر ان کی ہیبت اور جلال قائم رہے۔ لیکن مقامی ثقافت میں اس طرح کی بیرونی مذہبی علامات کے ساتھ طویل عرصے تک حکومت کرنا ذرا مشکل تھا۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جہاں وہ مشہور اور پراسرار داستان جنم لیتی ہے جسے اگنی کل یعنی آگ سے پیدا ہونے والے خاندانوں کی کہانی کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، اگنی کل کی کہانی بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ کتاب شاہ نے گجر اور دیگر ذرائع میں چوہان، چالوکیا، پڑھیار اور پنوار کو ایک مقدس آگ سے پیدا شدہ بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ ایک سیاسی اور سماجی استعارہ تھا۔ میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ جب یہ بیرونی جنگجو خطے کے طاقتور ترین حکمران بن گئے تو مقامی براہمنی نظام کے لیے ایک زبردست چیلنج پیدا ہو گیا۔ وہ ان طاقتور حکمرانوں کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے ان کو اپنے معاشرتی نظام کا حصہ بنا لیا۔ جی، انہیں اپنے معاشرتی نظام میں ضم کرنے اور ایک اعلیٰ مقام دینے کے لیے اگنی کل کی یہ داستان تراشی گئی۔ یہ مشہور کیا گیا کہ کوہ آبو پر ایک مقدس آگ سے ان 4 خاندانوں کو اس دھرتی کی حفاظت کے لیے باقاعدہ پیدا کیا گیا ہے۔
اور انہوں نے یہ فرض واقعی پوری ایمانداری سے نبھایا، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ گجر سلطنت نے عرب حملہ آوروں کی پیش قدمی کے خلاف صدیوں تک ایک ناقابل تسخیر دیوار کا کردار ادا کیا۔ بالکل، اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو تاریخ آج کچھ اور ہی ہوتی۔ ہاں، اگر گجر پرتیہار سلطنت وہاں موجود نہ ہوتی تو شاید برصغیر کا پورا سیاسی اور ثقافتی نقشہ آج یکسر مختلف ہوتا۔ لیکن اگر وہ اتنے ہی طاقتور تھے، ایسی لوہے کی دیوار تھے، تو پھر وہ تخت سے اتر کے پہاڑوں پر مویشی چرانے کیسے لگ گئے؟ یہ بات بظاہر سمجھ سے تھوڑی باہر ہے۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے، ایک عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ اچانک گلہ بان کیسے بن سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تاریخ سب سے زیادہ حیران کن اور سبق آموز ہو جاتی ہے۔ 12ویں صدی کے بعد جب اندرونی سازشوں اور بیرونی حملوں کی وجہ سے سلطنتیں کمزور پڑیں اور قنوج جیسے تخت ان کے ہاتھ سے نکل ہے، تو ان کے پاس صرف 2 راستے تھے۔ وہ 2 راستے کیا تھے؟ یا تو وہ نئے طاقتور حکمرانوں کی غلامی قبول کر لیتے، ان کے درباروں میں سر جھکا کر مراد حاصل کرتے رہتے، یا پھر اپنی آزادی اور خود مختاری کا کوئی اور راستہ چنتے۔ اور انہوں نے غلامی سے انکار کر دیا۔ مجھے مغل شہنشاہ جہانگیر کی خود نوشت کا وہ حیرت انگیز حوالہ یاد آ رہا ہے۔ جہانگیر لکھتا ہے کہ گجر قوم نوکری نہیں کرتی، بلکہ ان کا گزر اوقات دودھ دہی پر ہے۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے اگر اس کے پس منظر پر غور کیا جائے۔ بالکل، سوچنے کی بات ہے کہ مغل سلطنت جو اپنی بیوروکریسی اور زبردست نظام کے لیے مشہور تھی، جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی منصب یا نوکری کی تلاش میں رہتا تھا، وہاں ایک پوری قوم کا نوکری سے انکار کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جہانگیر کا یہ مشاہدہ محض ایک تبصرہ نہیں ہے، بلکہ دراصل اس قوم کی پوری نفسیات کا عکاسی ہے۔ نوکری نہ کرنے کا واضح مطلب کسی کی ماتحتی قبول نہ کرنا تھا۔ جب تخت چھن گیا تو انہوں نے پسپائی اختیار کی، لیکن یہ کوئی شکست خوردہ پسپائی نہیں تھی۔ یعنی یہ ایک شعوری فیصلہ تھا ان کا۔ 100% یہ اپنی بقا کے لیے ایک شعوری فیصلہ تھا۔ انہوں نے جنگلوں اور سنگلاخ پہاڑوں کا رخ کیا، قدرت کے سخت ترین ماحول میں گلہ بانی شروع کر دی۔ یہ طرز زندگی اختیار کرنے کا اصل مقصد اپنی ثقافت اور اپنی روح کو آزاد رکھنا تھا۔ میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جنگلوں کی طرف جانا ان کی ہار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ تھی تاکہ وہ اپنی خود مختاری برقرار رکھ سکیں۔ جی، اور شاید ان کی اسی باغیانہ اور جنگجو فطرت سے نمٹنے کے لیے جلال الدین اکبر کو ایک باقاعدہ حکمت عملی بنانی پڑی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اکبر نے ان جنگجوؤں کو قابو کرنے کے لیے انہیں ایک قلعے کے آس پاس آباد کیا، اور اسی کی مناسبت سے اس علاقے کا نام گجرات پڑا۔ اچھا، تو گجرات شہر کا نام ایسے پڑا تھا؟ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ تاریخی عمل ہے جس نے آج کے جغرافیے کو جنم دیا۔ اکبر کا مقصد انہیں ایک جگہ آباد کر کے ان کی بغاوتوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں میں رہ گئے، جیسے آج بھی ہم اگر کانگڑا، پیر پنجال یا کشمیر کے پہاڑوں کی طرف جائیں تو ہمیں بکروال اور گجر اسی قدیم خانہ بدوش طرز زندگی کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہاں، وہ سردیوں میں میدانوں کی طرف آتے ہیں اور گرمیوں میں پہاڑی چراگاہوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بالکل، اور اس الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ہی ان کی ثقافتی جڑیں اور ان کی زبان، جسے گجری کہا جاتا ہے، وہ آج تک محفوظ ہیں۔ گجری زبان کا تذکرہ بہت اہم ہے۔ ہم اکثر پنجابی، پوٹھوہاری یا ہندکو زبانیں بولتے یا سنتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ان زبانوں میں گجری کا کتنا گہرا اثر موجود ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ثقافت خاموشی سے دوسری ثقافتوں کی رگوں میں دوڑ رہی ہو۔ اور ثقافتی بقا کا سب سے بڑا ثبوت ان کا تنوع ہے۔ صدیوں کے سفر میں وہ خطے کے بدلتے ہوئے سیاسی اور مذہبی حالات کے ساتھ ڈھلے ضرور، لیکن اپنی بنیادی شناخت یعنی اپنی گوت کو نہیں چھوڑا۔ ہاں، یہ بات تو ہے کہ ان کی گوتیں ہر جگہ یکساں ملتی ہیں۔ آج پاکستان، افغانستان اور کشمیر میں آباد گجر بنیادی طور پر مسلمان ہیں، لیکن اگر سرحد کے اس پار بھارت کی بات کی جائے تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہندو مذہب، سکھ مذہب اور جین مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ہی خون ہے، گوتے بالکل وہی ہیں، جیسے خٹانہ، چیچی، چوہان، پسوال، بھاٹی، کسانہ، لیکن عقیدے مختلف ہیں۔ یہ اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی خونی اور ثقافتی جڑیں کسی بھی جدید مذہبی سرحد سے کہیں زیادہ قدیم ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔
اور جب ہم آج کے دور کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ جان کر بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ ان کے اندر وہ قیادت کرنے اور نمایاں ہونے کا جوہر آج بھی ویسا ہی ہے۔ جی بالکل، ان کا اثر آج بھی ہر شعبے میں نمایاں ہے۔ ہم عموماً جب ناموں کی فہرست پڑھتے ہیں تو ان کی اہمیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم صرف 2 مختلف شخصیات کا تقابل کریں تو اس قوم کا پورا کینوس سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہم سیاست اور تاریخ سازی کی بات کریں تو چودھری رحمت علی جیسے مفکر سامنے آتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ملک کا نام پاکستان تجویز کیا، یعنی ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنے اور اسے پہچان دینے کا وہ قدیم ہنر آج بھی ان کی سوچ میں نظر آتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے رہنما جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے بعد بکھری ہوئی ریاستوں کو طاقت اور حکمت عملی سے یکجا کیا، یا پھر بھارت کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور پاکستان کے صدر فضل الہی چودھری کا ذکر لے لیں۔ اور اگر ان کے مزاج کی تندی اور جذبے کی بات کی جائے تو وہ میدان جنگ سے نکل کر کھیلوں اور ادب میں بھی ڈھل گیا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب ہم کرکٹ کے میدان میں شعیب اختر کو، جسے دنیا راول پنڈی ایکسپریس کے نام سے جانتی ہے، ایک طویل رن اپ کے ساتھ خطرناک رفتار سے گیند کراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا اس کے اس غصے، اس جذبے اور اس رفتار میں کسی قدیم جنگجو کی جھلک نظر نہیں آتی جو میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار دشمن کی صفیں چیرتا ہوا آ رہا ہو؟ بالکل آتی ہے۔ وہ جارحانہ انداز، وہ تیزی، وہ سب کہیں نہ کہیں ان کی تاریخ سے جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور صرف شعیب اختر ہی کیوں، محمد عامر ہوں یا محمد آصف ہوں، ان میں بھی وہ چیز نظر آتی ہے۔ اور بھائی صرف غصہ یا طاقت ہی کیوں، صوفیانہ کلام سیف الملوک لکھنے والے میاں محمد بخش ہوں یا ساحر لدھیانوی جیسے انقلاب آفریں شاعر اور وارث لدھیانوی جیسے نام، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ تلوار اٹھانے والے جب قلم اٹھاتے ہیں تو ان کی حساسیت اتنی ہی گہری ہوتی ہے۔ یہی دراصل انسانی ارتقاء کا حسن ہے۔ جو قومیں صرف تلوار پر بھروسہ کرتی ہیں وہ تاریخ کے صفحات سے اکثر مٹ جاتی ہیں، لیکن جو قومیں اپنی طاقت کو وقت کے ساتھ قلم، سیاست، سماج اور فنون لطیفہ میں منتقل کرنے کا ہنر جانتی ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ گجر برادری کی داستان اسی استقامت کی ایک شاندار مثال ہے۔ تو اس سارے گہرے جائزے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وسطی ایشیا کے جمے ہوئے صحراؤں سے لے کر قنوج کے سنہری تخت تک، اور پھر مغل دور کے جنگلوں سے ہوتی ہوئی آج کی جدید دنیا کے سیاست اور ادب تک، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عروج اور زوال وقت کا حصہ ہیں، لیکن اصل طاقت اپنی شناخت کو نہ بھولنے میں ہے۔ بالکل صحیح کہا، اپنی جڑوں سے جڑے رہنا ہی اصل کمال ہے۔ تو جب بھی کسی کا گزر کسی ایسے شہر کے پاس سے ہو جس کے نام میں گجر آتا ہو، یا نقشے پر کھینچی گئی کوئی جدید سرحد سامنے آ جائے، تو یہ خیال ضرور ذہن میں آنا چاہیے کہ ارد گرد موجود یہ روزمرہ کی عام سی نظر آنے والی جگہیں دراصل ان عظیم سلطنتوں کی خاموش یادگاریں ہیں۔ کیا آج کی یہ جدید اور تیز رفتار دنیا دراصل انہی جنگجوؤں کے قدموں کے نشانات پر کھڑی ہے جن کی بہادری، حکمت عملی اور قربانیوں کو تاریخ کی گرد بڑی حد تک چھپا دیا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب ہے، ایک تاریخ ہے اور ایک انتہائی طاقتور شناخت ہے۔